باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز اور پروگرامز ہیں ان کا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا مخصوص دن جو کہ روایت کے مطابق شہادت حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، تو لہٰذا اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام شیعان جہان جو کہ جہاں سے بھی جہاں تشریف فرما ہے ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ عظیم دن ہے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا این مثل خدیجہ صدقنی حین قذبن الناس، فرمایا کہ کہاں ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ مثل، یعنی اس طرح کون ہے جس نے اس وقت میری تصدیق فرمائی جبکہ لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے مجھے۔ یعنی گویا اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ جب اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو مانا اور آپ کی تصدیق فرمائی۔ اور لوگ جو ہے اس زمانے میں چونکہ صدر الاسلام کے دور میں نہایت ہی سخت حالات تھے، اور پھر فرمایا کہ وَإِعَانَتِي عَلَيْهِ بِمَالِهَا، فرمایا کہ میری اعانت کی گئی، میری مدد کی انہوں نے مال کے ذریعے سے، چونکہ ظاہر ہے کہ تجارت کے عنوان سے کتابوں میں تواریخ میں لکھا ہے کہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، تو انہوں نے صدر الاسلام میں جو ابتدائی دن تھے انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی مدد فرمائی۔ یہ بعد میں پھر باتیں ہوئی کہ جو فقیر تھے انہوں نے، کچھ لوگوں نے ان کو غنی پیش کیا، اور جو واقعاً غنی تھے انہوں نے ان کا کوئی نام و نشان تاریخ میں نہیں ہے، یعنی تاریخ میں ہے لیکن آج کل کے جو دور کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے کہ وہ لوگ جو فقیر تھے ان کو لوگوں نے امیر پیش کیا اور ان کو غنی کے القابات پیش کیے، یا جو خواتین تھی کچھ اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے کچھ زوجات میں سے کچھ ایسی خواتین تھی جو کہ فقیر تھی، ان کو لوگوں نے بڑا امیر پیش کیا، جیسے خود ایک زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم نے پیٹ بھر کے خرما بھی نہیں کھائے تھے جب خیبر کا معرکہ نہ ہوا تھا، یعنی خیبر کے معرکے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے خرما نصیب ہوئے۔ اب یہ پیٹ بھر کے خرما نصیب ہونا یہ شاید ہو سکتا ہے بعض ممالک میں، چونکہ وہاں پر خرما مہنگے ہوں گے، لیکن یہاں جو ہم عراق میں بیٹھے ہیں یہاں پر خرما کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کسی بھی آپ یہاں کو عراقی کو پکڑ لیں یا کسی بھی جو کہ عرب ہے ان کو آپ دیکھیں گے، عرب کنٹریوں میں خرما کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہاں کی ایک عظیم نعمت ہے، خرما یہاں بہت زیادہ ہے، غریب سے غریب ترین آدمی بھی خرما کھا سکتا ہے، جس کو آپ کہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کچھ ممالک میں کوئی چیز بہت وافر مقدار میں ہوتی ہے، یہاں پہ جو سلسلہ ہے خرما بہت زیادہ ہے۔ تو جو بندہ خود جزیرہ عرب میں خرما کی خواہش ظاہر کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے فقیر ہیں، یعنی کس قدر وہ غریب ہوں گے جو خرما جیسی چیز کو نہیں خرید سکتے۔ یہاں آپ کم پیسوں پہ خرما خرید سکتے ہیں،
ٹھیک ہے بعض ایسے ممالک ہوں گے کہ جہاں خرما کی قلت ہوگی، لیکن جزیرہ عرب میں ایک شخص اگر خرما کی طلب کر رہا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ بہت بڑا غریب ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خرما کو آپ پانی کے ساتھ، شاید پانی سے بھی زیادہ یہاں خرما زیادہ ہے، یعنی خود عرب جو کنٹری ہیں اس میں خرما کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ پانی کی بعض جگہوں پر کمی آ جاتی ہے، یعنی خود پانی خرما سے زیادہ مہنگا رہا۔ البتہ آج کل کے دور میں جو سلسلہ ہوا، پھر یہ درآمد اور برآمد شروع ہوئے اور ایک ملک دوسرے ملک کو خرما بھیجتے رہے، تو آج کل کے دور میں شاید وہ والے حالات نہ ہو، شاید خرما کچھ مہنگے ہو گئے ہوں گے، لیکن اس دور میں کہ جس دور میں اس قدر ترقی نہیں تھی تو یہ سلسلہ یعنی خرما جو ہے وہ پانی سے زیادہ سستا تھا۔ تو یہ حالات تھے تاریخ کے جہاں پہ دیکھا جائے کہ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے صحابی تھے جو کہ فقیر تھے، غریب لوگ تھے۔ اب وہ حضرات جو ہے وہ اس قدر ان کو امیر پیش کیا جاتا ہے، یہ امیر تھے، یہ غنی تھے، یہ فلاں، یہ کچھ بھی نہیں تھے، اور خود ان کے اپنی کتب میں بھی واضح ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ صدر الاسلام میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں جو ہے اسلام جب جنگ فتح ہوئی، غنیمت ہاتھ آئی، تو ان لوگوں کے پاس مال اور دولت آ گئے اور یہ لوگ امیر ہو گئے، لیکن خود صدر الاسلام جو کہ ابتدائی دن تھے اس میں یہ لوگ فقیر تھے اور انتہائی فقیر تھے۔ تو ہم مذہب شیعہ خیر البریہ اس چیز کے، یہ انصاف کا دین ہے، یہاں پر انصاف سے بات کی جاتی ہے، یہاں پر کوئی جذبات سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ جذبات ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ، لیکن یہاں پر ہم جذبات کا مظاہرہ نہیں، یہ تاریخ کے حقائق ہے، اور ہمارے علماء شیعہ نے اس کو کوئی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جا کے ثابت بھی کر چکے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کی بات اور ہے۔ ہاں، آپس میں بیٹھ کے مذاق اڑانا اور گفتگو کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتے۔ ایک آدمی جا کے چٹکلے مار رہا ہے اور دوسرے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، وہ یہ چیز اس سے ایمان کے تازہ نہیں ہوتے۔ کسی کے اندر اگر ہمت ہے تو وہ آ کے فیس ٹو فیس بات کرے، تو یہ چیزیں بڑی اظہار من الشمس ہے کہ انہوں نے ظلم کیے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہے، اور ہم لوگ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو زوجات ہے اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سب سے افضل ترین مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کو بھی فوقیت نہیں دیتے، یعنی امہات المومنین میں سے جو فضیلت جس کی ہے، جو سب سے بافضیلت ہے، جو سب سے زیادہ جس کی بزرگی ہے، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہم کبھی نہیں ہٹیں گے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن یہ ہمارا اٹل اور یہ ہمارا بالکل ختمی عقیدہ ہے کہ ہم اگر امہات المومنین میں سے سب کو بفضیلت تر مانتے ہیں، بفضیلت ترین مانتے ہیں، وہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ خود روایات کا سلسلہ ہے، اور اگر کوئی با انصاف جو انصاف رکھنے والے اہل تسنن ہے ان کے سامنے بھی اگر آپ پیش کریں گے اور ان کے اپنی کتب سے بھی، تو یقیناً وہ بھی مان جائیں گے اگر انصاف ہے، اگر اپنے وہی قرآن کی آیت کے ہم اس دین پر ہے کہ جو دین، یعنی وہ کفار جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی دین پہ ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو کہیں گے کہ یہ جو آباء و اجداد چونکہ وہ غلطی پر تھے تو آپ بھی غلطی پر جاؤ گے۔ تو یہ آباء و اجداد کے رستوں کو پکڑنا، آباء و اجداد اگر حق پر ہے تو پھر تو بات اور ہے، اگر حق پر نہیں ہے تو آباء و اجداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے آباء و اجداد کی۔ اس پہ انسان کو اللہ نے حضرت انسان کو عقل سے نوازا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقل کا بہترین استفادہ کریں اور اپنی عقل کو ایسے اس سے کام لے اور تاکہ وہ سیدھے رستے پر جا سکیں، بس آپ مثال کچھ اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں جہاں پہ آپ کو رستے کا پتہ نہیں ہے، تو اس رستے پر
چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا اور سیدھے راستے تک جانا پڑے گا تاکہ آپ اس صحرا سے، یا صحرا میں ہیں یا جہاں پر بھی ہے، وہاں سے نکل سکے اور ایک بہتر جگہ تک پہنچ سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو حضرت باری تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، تو عقل کا ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دعوت فکر ہے کہ ہم ان شخصیات کو جو کہ ہم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مذہب شیعہ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے الحب للہ والبغض للہ، ہم محبت بھی اگر کسی سے کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا اثاثہ جو ہے وہ تولا ہے اور تبرہ ہے۔ تولا اور تبرہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چونکہ تولا اور تبرہ کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب جو ہے وہ بہشتی ہے، کوئی اس میں دوزخ میں نہیں جائے گا، تو یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور جو ظلم لوگوں نے کیے ہیں، چاہے وہ صحابہ رسول ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ ان کو جو ہے ہم انشاءاللہ ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی، آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں، کچھ مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، انشاءاللہ ان سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ کر سکے اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے بھی استفادہ کر سکے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زوار حسین عابدی صاحب نجف اشرف سے، انشاءاللہ ان سے کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ کیا جا سکے اور ان کے اسی موضوع پر یا امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کر سکے۔ البتہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو وقت کے امام ہیں، اس وقت کے جو امام ہیں اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام، تو امام زمانہ علیہ السلام سے یہ تمام کے تمام جتنے بھی ابحاث ہے اور بحثیں ہیں، یہ سب کے سب امام کے ساتھ مربوط ہے۔
یہ امام کے ساتھ مربوط بحثیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اور وہ حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق کو واضح کرنے والے ہیں، چاہے وہ حق اور باطل پہلے کے گزرے ہوئے ہیں یا جو حالیہ میں ہوں گے، جو بھی ہے۔ تو امام جو ہے وہ پورے حق اور باطل کے درمیان فاصلہ بنا دیں گے، اور بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو بہت سارے مسائل جو کہ ابتدا سے لے کر انسانیت کے ابتدا سے لے کر کچھ مسائل کے ساتھ انسانیت موجہ رہی، اور وہ کچھ ایسے مسائل تھے کہ اس مسائل پہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ حق ہے، جو کہ در حقیقت باطل چیز تھی، اور ایک باطل چیز تھی جس کو حق سمجھا۔ تو یہ ان چیزوں کا جو بالکل اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والا مسئلہ، یہ خود حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ کام کریں گے، اور بالکل لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا۔ آج کل جو اختلافات ہے یا جس دور میں بھی ہے، البتہ ایک اختلاف جو بہت بڑا اختلاف ہے خود عالم اسلام میں، تشیع اور تسنن کا اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافات جو ہے یہ یقیناً کم علمی کی وجہ سے اختلافات ہے۔ علم کم ہے، یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیے، وہ حقائق جو ہے وہ لوگوں سے چھپا دیے، مخفی کر لیے، تو لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاتے رہے اور یہ مشکلات بنتے رہے۔ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ جب تشریف لائیں گے تو وہ امام جو ہے وہ بالکل تمام کے تمام یہ مسائل کو حل فرمائیں گے، اور یہ ایک تعبیر کی جاتی ہے کہ امام ضرور قیام بالسیف کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ امام تلوار کے ساتھ قیام کریں گے اور جنگ کریں گے، لیکن اس سے مراد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ امام فقط جا کے جنگ کریں گے، بلکہ امام جو ہے وہ لوگوں کو سب سے پہلے تبلیغ کریں گے، تبلیغ دین کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق اور باطل کو بالکل لوگوں کے لیے واضح کر دیں گے۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے، اور لوگ جو ہے ایک دم سوال کریں گے کہ کیا اگر آپ امام ہیں تو اپنے آپ کو آپ وارث انبیاء سمجھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کا عصا کہاں ہے؟ تو امام اس عصا کو بلند کر کے کہیں گے کہ یہ عصائے موسیٰ ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے آپ جو ہے وہ عقیقے یا عقیقے سلیمانی اس کو آپ پیش کر دیجئے، جس کو خاتم سلیمانی بھی کہتے ہیں، خاتم سلیمانی کو آپ پیش کریں۔ تو امام خاتم سلیمانی کو بھی پیش کر دیں گے اور کہیں گے یہ خاتم سلیمانی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے انبیاء جو مختلف دور کے گزرے ہیں، ان کے امتی ہے، وہ مختلف اپنے انبیاء جو ان کے ورثے کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ تو لوگوں کے اوپر یہاں تک کہ بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گا کہ یہ امام برحق ہے اور انبیاء اور اوصیاء کے یہ وارث ہے، ولی اور وارث ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ پھر بھی اپنی جہالت سے باز نہیں آئیں گے، حتیٰ روایت میں ہے کہ لوگ جو ہے مسلمان بہت سارے کہہ دیں گے کہ کیا آپ کے پاس امام رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی کوئی نشانی ہے؟ تو آپ اپنے سر کے امامی کی طرف اشارہ فرمائیں گے کہ یہ وہی امامہ ہے کہ جو میرے جد رسول اللہ اپنے سر پہ مزین فرماتے تھے۔ یہاں تک کی بات ہے جو بالکل لوگوں کے لیے علمی طور پہ، لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ امام برحق ہے اور یہ اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء کے وارث ہے، اور یہی ہے جو اس کائنات میں امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہ آئے ہی ہدایت کے لیے۔ لیکن لوگ کچھ اپنی جہل کریں گے، اور وہ جہل بھی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جہالتیں جو بنی ہیں، خود اگر آپ ائمہ کے دور میں بھی دیکھیں گے تو کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے تھے، ان کے اوپر کہہ دیتے یہ امام نہیں ہے۔ پھر جب واضح ہو جاتا تھا بھئی یہ امام ہے، تو پھر بعد میں یہ کہہ دیتے تھے، چونکہ ان کے پاس وہ پیسے ویسے آنے ہوتے تھے نا، لوگ پیسے ویسے بھیجتے تھے اسلام کے لیے، انہی کے ہاتھ میں تھے، تو یہ وہ پیسوں کے لیے بس اوقات کہہ دیتے تھے اگر ہم ان کی امامت کو قبول کریں تو یہ پیسے جو ہے ہمیں امام کی خدمت میں دینے پڑیں گے، لہٰذا یہ ان پیسوں کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ ہم جو ہے نا وہ یہ امام نہیں ہے۔
خود امام رضا علیہ السلام کے دور میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کے بعد کچھ شیعیان میں یہ ڈاؤٹ رہا، یہ شک ہو گیا کہ امام کون ہے، امام کون ہے۔ تو بعد میں جب پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام امام حقیقی ہے، تو ان لوگوں نے، چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی زندان میں تھی، لیکن انہوں نے اعلان تو کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام ہوں گے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے امامت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ کچھ پیسے تھے اور وہ پیسوں کو انہوں نے بچانا تھا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دور میں آپ کے پاس اگر کوئی مال امام ہے جو کہ خمس ہے، اگر امام ابھی ظہور فرمائے تو یہ سارے کے سارے پیسے آپ نے جا کے امام کی خدمت میں جا کے رکھنے ہیں، چونکہ یہ پیسہ اس کا ہے۔ یہ کیوں ہم لے رہے ہیں؟ مثلا علماء کیوں لیتے ہیں یہ مالیات؟ چونکہ امام کی غیبت کا دور ہے اور علماء جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں۔ لیکن اگر امام خود تشریف لائے تو علماء کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یہ سب کے سب جو بھی مال اور دولت جو امام کے لیے لوگوں نے بھیجے ہیں، یہ جا کے سیدھا امام مستقیماً امام کی خدمت میں اس کو رکھ دیں اور کہیں یہ آپ کا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم گفتگو کہ کچھ لوگوں نے جو امامتوں کا انکار کر دیا، جو کہ ابتدائی جاہل نہیں تھے لیکن جہالت پہ چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اشخاص جو ہے یہ اپنے مال اور دولت کو بچانا چاہتے تھے، مال اور دولت کو بچانا چاہتے ہیں۔ دو چیزوں پر لوگوں نے ہمیشہ دشمنی کی ہے، دو چیزوں پر، دو چیزیں جو نہایت ہی مہم ہیں ان کے اوپر ہمیشہ دشمنی رہی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہی، وہ ایک حسد کے بنیاد پہ۔ یہ آپ غور فرمائیں، جب بھی حق کی دشمنی ہوئی دو چیزوں پہ ہوئی، یا حسد کے بنیاد پہ کہ لوگ حسد کیا کرتے تھے، یا مال کی وجہ سے، تیسری وجہ جو ہے وہ کچھ خواتین کے نکاح کی وجہ سے بھی کچھ دشمنیاں بڑی ہے، لیکن وہ کوئی زیادہ مہم نہیں ہے، وہ کبھی کبھار۔ لیکن یہ دو وجہ، ایک حسد ایک دولت، اس پر لوگ لڑے ہیں۔ امام برحق کے ساتھ بھی جا کے لڑے ہیں، اور حسد یہ خود آج ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اسی دو چیزوں پر کچھ زوجات میں سے کچھ ایسی خواتین تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ ان کو حسد ہوتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبوب ترین زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ چونکہ دو وجوہات تھے اس کے، ایک تو یہ یعنی جس کو ایمان کی جو لمٹ ہے، دیکھیں معصوم کے لیے کوئی پیسے اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ معصوم کے لیے اہمیت، معصوم یہ جانتے ہیں کہ معیار جو ہے معصوم کے پاس وہ ایمان ہے اور خلوص ہے۔ تو ایمان اور خلوص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے محبت فرماتے تھے، اور زوجات میں سے کچھ ایسی خواتین تھی کہ جو اس چیز کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ تواریخ میں لکھا ہے، تواریخ میں لکھا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ تواریخ میں لکھا ہے کہ کچھ زوجات میں سے کچھ ایسی خواتین تھی جو کہ خود حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بغض اور الحاد کرتے تھے وہ لوگ، کچھ ایسے خواتین وہاں پہ تھے، اور خود یہی وجہ تھی کہ، اور دوسری بھی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد کچھ ایسے اور زوجات بھی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی ایمان کی وجہ سے ان سے محبت فرماتے تھے، اور یہ زوجات ان سے بھی نفرت کرتی تھی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ یہ ایمان، چونکہ خود رسالت معاب کی محبت ان کے ساتھ جائے تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں تھی، خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور کچھ اور زوجات بھی تھی جو کہ مالی اعتبار سے امیر تھی، ان کے قبیلے کے اعتبار سے امیر تھی، بہت بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ حضرت ماریہ سلام اللہ علیہ ایک
عظیم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے بعد جو ہے اس عظیم قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ ان کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں تھی، تاریخ میں لکھا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس تو بہت زیادہ مال، چونکہ یہ خود ایک بہت بڑی تاجر تھی عرب کی، اور بہت بڑی تاجر تھی. کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی ان کے مقابلے کا کوئی تاجر نہیں تھا. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ تو یہ محبوب ترین بیویاں تھیں رسول کی. اور لوگ جو ہے وہ چونکہ بعد میں ان کے اقتدار ان کے پاس آیا تو ان کو انہوں نے کم دکھانے کی، ابھی آج بھی کر رہے ہیں، ان کو کم دکھایا جاتا ہے، ان کو کم دکھایا جاتا ہے. اور کچھ اور زوجات ہیں جن کی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر. مولا آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ. شاید کچھ مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا تھا، تو ہم نے استفادہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کرنے کے لیے بہرحال ڈائریکٹلی آپ کو کال کر دی. تو انشاءاللہ العزیز اسی پر ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ. آج جو ہے ایک تو شہادت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، سلام اللہ علیہ. اس کے عنوان سے بھی ابھی بھی میں ابتدا میں کچھ گفتگو کر رہا تھا، تو مومنین جو ہے وہ بھی موجود ہے یقیناً، تو آپ بھی اس موضوع پر کچھ روشنی فرمائیں. بسم اللہ کیجیے. ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت العلویہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کی تاریخ 10 رمضان المبارک بہت ہی عظمتوں والی تاریخ ہے کہ جس میں عالمین کی تمام خواتین پر جن 4 خاتون کو فوقیت اور افضلیت دی گئی ہے، دنیا میں جتنی بھی خواتین، چاہے وہ کسی نبی کی زوجہ ہو، چاہے وہ کسی نبی کی بیٹی ہو، جتنی بھی بلند ترین خواتین گزری، ان میں 4 خواتین کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا. کہا وہ کون ہیں؟ کہا ان میں ایک جناب مریم ہے سلام اللہ علیہ، جناب عیسیٰ کی والدہ. اس کے بعد دوسری کون ہے؟ کہا جناب آسیہ. سبحان اللہ. کہا تیسری کون؟ کہا تیسری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ زوجۃ الرسول ام سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا، جناب زہرا کی والدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور چوتھے نمبر پر جناب سیدہ خود سلام اللہ علیہ مالکنی جہاں جناب زہرا صدیقہ کبریٰ. 10 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک میں چاہتا ہوں ابتدا میں اس سے پہلے کہ چونکہ شہزادی کی وفات کی تاریخ ہے، جتنی کوشش ہوگی اور کچھ مصائب کے جملے بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. چاہتا ہوں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں فضیلت ماہ رمضان، چونکہ کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. آج 10 تاریخ آ گئی، ہم نے ابھی روزے کا لطف نہیں اٹھایا، 10 تاریخ گزر گئی. یوں ہی یہ دن مہینہ ایسے گزر جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے ایک بہت بڑا تحفہ، ایک بہت بڑا سرمایہ کہ جس میں ہم اپنی آخرت کی نجات اور آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے اتنی تیزی سے نکل رہا ہے
اس وجہ سے چاہتا ہوں کچھ جملے رمضان مبارک کی فضیلت میں بیان کروں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے آئے مبارکہ کو دیکھیں آپ، قرآن میں جب روزے کو بتانا چاہا، روزے کے سلسلے میں آپ اور ہمیں متوجہ کرنا چاہا تو کون سے لفظ استعمال کیے؟ ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم آپ سے روزہ چاہتے ہیں، ایرے غیروں سے ہم روزہ نہیں چاہتے۔ یعنی روزے کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے ایمان کی شرط رکھی، پہلے ایمان پھر جا کے روزے کی منزل آئے گی۔ روزہ ہر ایک سے مطلوب نہیں ہے، روزہ ایمان والوں سے مطلوب ہے۔ اچھا، اگر ایک مومن با ایمان شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے ملے گا کیا؟ کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تحفے میں اللہ تقوی اختیار کرنے والوں میں ہمارا شمار کر دے گا۔ اچھا، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے ایمان کی منزل اور ہے، تقوی کی منزل اور ہے۔ ایمان کا مرحلہ پہلے ہے، تقوی کا مرحلہ بعد ہے۔ اچھا، یہ انسان خود کو کیسے محسوس کرے کہ وہ ابھی ایمان کے منزل میں ہے یا تقوی کے منزل میں ہے؟ یہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ ابھی میں تقوی کے منزل میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں ایمان کے منزل سے معراج تقوی تک پہنچ چکا ہوں کہ نہیں پہنچ چکا ہوں؟ کہا اس کا آسان راستہ یہ ہے، اپنے اندر ٹٹولو، معرفت جیسی ہوگی ویسے آپ کے درجات ہوں گے۔ معرفت کے 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں میں اپنے آپ کو پہچانو کہ کہاں پر ہیں۔ اگر معرفت کے پہلے مرحلے میں ہیں، جو میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں بالکل آسان الفاظ میں واضح کر دوں، انسان اگر ان معرفت کے 3 مرحلوں کو سمجھ جائے تو اسے خود کے بارے میں علم کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، دشواری نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کے مرحلے میں ہے یا تقوی کے مرحلے میں۔ کہا وہ معرفت کے 3 مرحلے کون سے ہیں؟ کہا 3 مرحلے، پہلا مرحلہ معرفت جلالیہ، دوسرا مرحلہ معرفت جمالیہ، تیسرا مرحلہ کہا معرفت کمالیہ۔ اچھا، ان تینوں میں فرق کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں؟ کہا اس کو بہت آسان الفاظ میں مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ کہا کیسے؟ کہا کوئی انسان آگ کے بارے میں معرفت کر لے، علم کر لے کہ آگ گرم ہوتی ہے، اور ذہن میں یہ تصور لا لے ہاں آگ گرم ہوتی ہے، یہ آگ کی خاصیت ہے کہ اگر اس سے قریب ہوں گے تو وہ گرماہٹ پہنچائے گی، اگر اس میں ہاتھ ڈل گیا تو ہاتھ جل جائے گا۔ یہ صرف علم رکھ لینا، یہ معرفت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اچھا، اس معرفت کو کیا کہتے ہیں؟ کہا معرفت جلالیہ۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ کہا دوسرا مرحلہ آپ آگ سے قریب ہو کر کے آگ کی گرماہٹ کو محسوس کریں، آگ کے اندر نہیں چلے گئے، آپ آگ سے قریب رہ کر کے آگ کی گرماہٹ آپ کا جسم محسوس کر رہا ہے، آپ کے جسم کو وہ حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ کہا یہ معرفت جمالیہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا مرحلہ کہ جس میں انسان اپنی انگلی کو، اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال کر کے باقاعدہ جلا کر کے بتایا ہاں یہ آگ ہے کہ جس نے میری انگلی کو جلا ڈالی، یہ آگ ہے کہ جس نے اپنا کام کر دیا۔ یہ معرفت کی وہ آخری منزل ہے جسے معرفت کمالیہ کہتے ہیں۔ اب آپ آئیے، جب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو تم سے روزہ مطلوب ہے تاکہ ہم تمہیں متقیوں تک پہنچا دیں، متقیوں کے مرحلے تک پہنچا دے، تو ایمان کا مرحلہ کہاں ہے؟ کہاں وہاں پر انسان ایمان کے مرحلے میں ہوتا ہے کہ جہاں انسان عقیدہ رکھتا ہو، صحیح عقیدہ رکھتا ہو اہل بیت کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں، اور یہ جانتا ہو کہ سوائے مشکل مرحلات میں مشکل کشا کی کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایمان رکھتا ہو، تصور رکھتا ہو کہ ہاں میرا مولا ہر مشکل کو آسان کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اہل بیت سے توسل کریں گے دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ رکھنا صرف اور صرف معرفت کا پہلا مرحلہ، بے شک کہ جس معرفت کے بعد انسان مومن کہلاتا ہے۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین و وصی رسول اللہ، الفاظ یہ منہ سے ادا کرنا اور ذہن میں تصور کرنا، کہتے ہیں یہی ایمان کا مرحلہ ہے۔ اچھا،
اس مرحلے کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آگ سے قریب ہو کر کے آگ کی گرماہٹ کو محسوس کرے. کہتے ہیں دوسرا مرحلہ تقوی کا ہے کہ جس میں انسان قریب ہو کر کے جیسے آگ کی گرماہٹ کو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی معرفت کے اس مرحلے میں اگر پہنچ جائے تو وہ اپنے وقت کے امام کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے. چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے کوئی بھی منزل ہو، جب سلام کرتا ہے السلام علیک یا بقیت اللہ، تو اسے محسوس ہوتا ہے میرا مولا میرے سلام کو سن رہا ہے اور میرے سلام کا جواب دے رہا ہے. اسی طریقے سے مشکل مرحلہ آیا، ذہن میں فوراً مشکل کشا کا تصور اور مشکل کشا سے ایسے توسل کہ جیسے مشکل کشا کے در پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر کے انسان گڑیا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا ہو، اپنے سامنے اہل بیت کی شبیہ بنا رہا ہو، اپنے آپ کو اہل بیت کے قدموں پہ پا رہا ہو. یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ جس کو تقوی کے مرحلے سے یاد کیا جاتا ہے. جس مرحلے میں پہنچنے کے بعد مقدس اردبیلی جیسا عالم دین جب در روضہ امیر المومنین پہ پہنچتے ہیں تو پھر اب چابی کی ضرورت نہیں ہے قفل کھولنے کے لیے، قفل خود بخود کھل کر کے آواز دیتے ہیں اندر تشریف لے آئیے، مولا آپ کے دیدار کو سبحان اللہ. آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں، مولا آپ کو اجازت دے چکے. یہاں مرحلہ پھر اس انداز میں ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مولا سے، اپنے آقا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے. ہر مرحلہ کہ جس میں انسان کو مشکل، آج بیماری کا مرحلہ چل رہا ہے، وبا کا مرحلہ چل رہا ہے، انسان کے لیے خدا نے مشکل کشا یوسف زہرا، فرزند زہرا، بقیت اللہ جو اس زمانے کی حجت ہے، انہیں مشکل کشا قرار دیا ہے. انسان کو صرف متوجہ ہونا، مولا یہ مشکل مرحلہ ہے، آپ مشکل کشا ہے، جناب سیدہ کا واسطہ ہمیں اس مشکل سے نکالیے. رزق کی مشکل ہے، کاروبار ہمارے 2 سال سے بند پڑے ہیں، رزق نہیں ہے، اسباب رزق بند ہو گئے ہیں، لیکن آپ وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے سبب قرار دیا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے رزق حاصل کرنے کا. آئین السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جسے اللہ نے سبب قرار دیا ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. تو یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے جس مرحلے میں ہمیں پہنچنا ہے. اگر انسان زیارتوں پر آنا چاہتا ہے، اگر انسان حج پر جانا چاہتا ہے، اگر زیارتوں پر ابا عبداللہ مولا حسین کا انشاءاللہ روزہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ مولا حسین کے روزے کی زیارت کر رہے ہوں گے، ذریعہ مبارک کی زیارت کر رہے ہوں گے. ایک انسان وہ ہے کہ جو ذریعہ مبارک کے قریب کھڑا ہو کر کے زیارت پڑھتا ہے، بس عقیدہ ہے، ذہن و گمان میں بس یہ تصور ہے کہ مولا کو سلام پڑھنا ہے، یہ ایمان کی منزل والا شخص ہوتا ہے. لیکن وہیں پاس میں کھڑا ہوا شخص آنکھوں میں آنسو ہے، مسلسل ذریعہ کو دیکھا جا رہا ہے اور ایسے گفتگو کر رہا ہے جیسے مولا بالکل اسے سن رہے ہیں. کہا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو تقوی کا مرحلہ کہلاتا ہے، جہاں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، جہاں انسان اپنے وقت کے امام کو مشاہدہ کرتا ہے، امام حسین کو مشاہدہ کرتا ہے، سامنے مخاطب ہو کر کے امام حسین سے اپنی تمام حاجتیں مانگتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسا مولا سن رہے ہیں اور ساری دعائیں ہماری قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قبے کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے. کہا معرفت کا تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ کہا معرفت کمالیہ، جس مقام پہ پہنچنے کے بعد پیغمبر کہتے ہیں یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کی کمال معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے میرے اور آپ کے. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا وہ یا علی لا یعرفنی الا اللہ وانت، اے علی اسی طریقے سے میری کمال معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے آپ کو اور اللہ کو. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی کمال معرفت آپ کی کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے. تو یہ جو معرفت کی اللہ رسول خدا بات کر رہے ہیں، یہ کمال معرفت ہے، معرفت کا آخری درجہ ہے جس مقام پر پہنچنے کے بعد مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اب ہم چونکہ یہ معرفت کے کمال کے درجے پہ فائز ہیں تو اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا میں اور نہ ہی جنت کی لالچ میں، کیونکہ اللہ کو لائق عبادت پاتا ہوں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ اکبر. بے شک یہ
معرفت. اچھا تو اب انسان رمضان مبارک میں اگر اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں کہ جو متقیوں کا مرحلہ ہے، ایمان کے مرحلے سے بلند ہو کے تقوی کے مرحلے میں آیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تو کیا میں متقیوں میں شمار ہو رہا ہوں کہ نہیں؟ تو اس کے لیے صرف دیکھنا یہ ہے، یہ جو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اس کے ہر لمحے کو اللہ نے عبادت میں تبدیل کیا ہے. بے تو شک. اب محسوس یہ کرنا ہے اس روزے میں جہاں پیاس انسان کو اس کے گلے کو خشک کر دے، وہاں اس کے ذہن میں ایک پیاسے کو پانی پلانے کی بے چینی اگر ہے. اسی طریقے سے جب انسان کو بھوک لگے تو ایک غریب بھوکے کے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کا ارادہ محکم ہو رہا ہو اور اس کا ارادہ قوی ہو رہا ہو کہ ہاں کبھی کوئی بھوکا آئے گا تو میں اس کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، سبحان. اگر کوئی پانی مجھ سے طلب کرے گا میں اس کی پیاس بجھاؤں گا. بے شک. انسان اگر اس طریقے کے ارادے اپنے اندر قوی پا رہا ہے بے تو شک. جا کر کے انسان معرفت کے مرحلے میں آتا ہے. بے شک. اب اس کے سامنے وہ سارے ثواب ذہن میں ہوتے ہیں کہ کیسے انسان 1 منٹ کا ٹائم ایک. بچا ہے قبلہ. جی بسم اللہ. 1 منٹ جی کا. کتنا ٹائم بچا ہے؟ 1 منٹ بچا ہے قبلہ. 1 منٹ بچا ہے، بس میں 1 منٹ میں بات تمام کر دوں. یہ جو سلام آج کا کریں. دن ہے وہ جی. مالکنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دن ہے. یہ وہ مالکنی کا دن ہے جو شہزادی کی والدہ ہے. یہ وہ مالکنی ہے کہ جس نے اپنی ساری دولت پیغمبر پر قربان کر دی، سبحان جس کی اللہ. دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگدست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنایا. کس کی سبحان دولت اللہ. سے؟ کہا جناب سبحان اللہ. خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت سے. بے شک. اور یہی بی بی ہے کہ جو آخری مرحلے میں اتنی مالکہ، اتنی دولت رکھنے والی، اتنی نوکر رکھنے والی بی بی جب آخری وقت میں وصیت کرتی ہے تو پیغمبر سے کہتی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں دیکھ رہی ہوں آپ پریشان ہیں، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی کیوں، چونکہ جانتی ہیں پیغمبر کے حالات نہیں ہے کہ وہ 2 گز کفن میرے لیے مہیا کر سکے. کہا یا رسول اللہ آپ میرے کفن کے لیے پریشان نہ ہو، مجھے اس لباس میں کفن دیجیے گا جو وہی کے نازل ہوتے وقت آپ اللہ زیب تن کرتے تھے. ایک اللہ جملہ یہ کہا، دوسرا ایک جملہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کریے گا. اللہ اکبر. ایک وصیت کر کے جاتی ہوں یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے کہ جس کو میں نے نازوں سے پالا ہے، اللہ. بہت کمزور ہے، نازک مزاج ہے، یا رسول اللہ دیکھیے گا کوئی اس پر ظلم نہ کرے، دیکھیے گا یا رسول اللہ کوئی اس سے تیز آواز میں بات نہ کرے. یہ شہزادی کی ایک بچی کہ جس کے لیے پیغمبر سے وصیتیں کی، لیکن امت مسلمہ نے ایسے ستم ڈھائے. مصائب کا جملہ پڑا جس پر میں بات تمام کروں. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مسرنا لیالی، جس کی ماں ساری دولت لٹا کر کے ایک چیز طلب کر گئی، اس کی بیٹی نے جملہ پڑا بابا اگر مجھ پر جو مصائب پڑے ہیں دن پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. اللہ لا اکبر. لعنت اللہ لعنت اللہ علی علی القوم. الظالمین. قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی عمدہ گفتگو اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو کو فرمائی. آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. انشاءاللہ گفتگو اگلے جلسات میں ہوتے رہیں گے. التماس دعا آپ سے کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی مولانا سید زوار حسین عابدی صاحب بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کے حقوق جو ہے وہ پورے اسلام کے اوپر ان کا حق ہے، اور ہم سب کے ان کا حق ہمارے گردنوں کے اوپر ہے. تو ہمیں اس حقوق کو اس حقوق کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ان کا ذکر جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ضرور کر سکتے ہیں اور حق کو بیان کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ باعث سعادت رہی کہ آج کے اس دن میں ہم نے ان کے فرزند ارجمند حضرت بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ میں ان کے دادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بھی ذکر کیا. اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.